الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل قاری محمد عمر سعیدی QUS اسلامکس۔ تو آج ہم چلتے ہیں نماز کی دوسری شرط پر۔ یاد رکھیں کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ پہلی طہارت، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ طہارت بمعنی پاکیزگی، یعنی طہارت میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی جس چیز کا چھپانا فرض ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے، وہ کون سی چیز ہے۔ وہ مرد کس چیز کو چھپائے گا اور عورت کس چیز کو چھپائے گی۔ اگر وہ نہیں چھپائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں اس کی طرف، وہ کیا چیز ہے۔ تو ستر مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر ہے، اس کو چھپانا فرض ہے۔ اگر یہ نہیں چھپائیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ عورت کے لیے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ یہ سارا بدن ہے، یہ عورت کا چھپانا فرض ہے۔ یاد رکھیں، اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے کہ جس سے اس کے جو بال ہیں ان کی سیاہی نظر آ رہی ہے، تب بھی عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عورت کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو اس طرح کا دوپٹہ پہنا ہو، اس طرح کا دوپٹہ اوڑھے کہ اس کے جو سیاہ بال ہیں وہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے، ان کی سیاہی بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ اگر وہ نظر آئی تو بھی نماز عورت کی نہیں ہوگی۔ یہ تھی دوسری شرط نماز کی۔ اور تیسری شرط جو ہے، یعنی وقت کا نماز پر پڑھنا، یہ نماز کی تیسری شرط ہے۔ یعنی کہ اگر نماز فجر ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز فجر کا وقت ہی ہو، اس وقت میں نماز پڑھنا۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا، مغرب کی مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا، تب ہی نماز ہماری ہوگی جب ہم نماز کو نماز کے وقت میں پڑھیں گے۔ اگر ہم نے ظہر کی وقت ابھی موجود تھا نماز کا، ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی تو وہ ہماری عصر کی نماز نہیں ہوگی، ہمیں پھر سے عصر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ تھی تیسری شرط۔ اب چلتے ہیں نماز کی چوتھی شرط پر۔ یاد رکھیں، یہ نماز کی جو شرطیں ہیں، اگر یہ ہم نہیں ان پر عمل کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ نماز سے پہلے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نماز کی چوتھی شرط یعنی کہ استقبال قبلہ۔ جب ہم نماز شروع کریں، جب ہم نماز کی نیت کریں، اس وقت ہمارا منہ اور ہمارا سینہ یہ قبلہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ جب ہمارا منہ اور ہمارا سینہ قبلہ کی طرف ہوگا تب ہی ہماری نماز ہوگی۔ اگر ہمارا منہ اور سینہ قبلہ کی طرف نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور ہاں، ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی مجبوری ہے، مثلا ہمارے پاس کسی کی امانت پڑی ہے، اگر ہم قبلہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس امانت ہے وہ چوری ہو جائے گی، تو اس صورت میں آپ قبلہ کی طرف منہ نہ بھی کریں تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسرا بھی یاد رکھیں، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی ایسا عذر ہے کہ آپ قبلہ کی طرف منہ ہی نہیں کر سکتے، تو تب بھی آپ جدھر چاہیں نماز، یعنی جس طرف آپ کا رخ ہے، منہ ہے، اسی طرف ہی آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ نماز کی پانچویں شرط ہے نماز کی نیت۔ یعنی کہ ہماری جب ہم نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت ہمارے دل میں نماز کی نیت ہونا ضروری ہے، یعنی ہمارا یہ ارادہ پختہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب طریقہ ہے۔ اگر ہم نے زبان سے نیت نہیں کی، ہمارے دل میں یہ ارادہ پختہ تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہماری نماز ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں نماز کی چھٹی شرط پر۔ نماز کی چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ یعنی کہ جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو جب یہ شرطیں جو پیچھے ہم نے بیان کی ہیں، ستر عورت، طہارت، قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت ہونا، یاد رکھیں یہ وہ شرطیں ہیں جو تکبیر تحریمہ سے پہلے ادا ہوتی ہیں۔ یعنی تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے ان کو شرائط کہتے ہیں۔ جو نماز ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے، اس وقت جو نماز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کو فرائض کہتے ہیں۔ نماز کی چھٹی شرط یعنی تکبیر تحریمہ۔ نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے، یعنی نیت کے وقت جو اللہ اکبر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ نماز کی چھٹی شرط ہے۔ اس تکبیر کے کہتے ہی نماز شروع ہو جائے گی۔ اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے
تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں آج، السلام علیکم۔